بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے تھوڑا وقت نکالا اور ہمارے اس سیشن کو اٹینڈ کیا۔ سب سے پہلے میں اپنا تعارف پیش کروں گا۔ میرا نام ڈاکٹر سید رضا حیدر رضوی ہے اور میں نے ہومیوپیتھی کے کیریئر کا آغاز سن 2000 میں کیا۔ جب میں نے 2000 میں ہومیوپیتھی کالج میں ایڈمیشن لیا تو اسی دوران 2001 میں میرے استاد سبت اصغر نقوی نے مجھے ریڈیستھیزیا سیکھنے کی دعوت دی، جو کہ ایک الیکٹریکل انجینئر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ریڈیولوجک میڈیکل پریکٹیشنر بھی ہیں۔ ان سے میں نے ریڈیستھیزیا سیکھا۔ اس علم کو سیکھنے کے بے تحاشا فوائد ہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے ہمارے اندر یکسوئی پیدا ہوتی ہے، ہمارا فوکس بہتر ہوتا ہے، ہم اچھا فیصلہ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، جو کہ روحانی ارتقاء بڑھانے کا باعث بنتا ہے۔ ایک عام آدمی کو بھی ریڈیستھیزیا سیکھنا چاہیے تاکہ وہ بھی تسلی اور تشفی حاصل کر سکے۔ آئیے اب ہم اپنی کلاس کا مقصد بیان کرتے ہیں۔ ہمارے اس سیشن کا نام ریڈیستھیزیا اویئرنیس سیشن۔ ویسے تو آپ سب لوگ جو یہاں موجود ہیں وہ سب ہی ریڈیستھیزیا سے کچھ نہ کچھ واقف ہیں، کیونکہ میں نے آپ لوگوں کے گوگل فارمز کو دیکھا ہے جس میں آپ نے ریڈیستھیزیا سیکھنے کی وجہ تحریر کی ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ سب لوگ ہی ریڈیستھیزیا سے آشنا ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کی معلومات میں مزید اضافے کا باعث بنوں اور کچھ نہ کچھ نئی معلومات فراہم کروں، تاکہ آپ کا یہ قیمتی وقت ضائع نہ ہو اور آپ ہمیشہ اس کلاس کو یاد رکھیں۔ آج کی اس کلاس میں جو باتیں ڈسکس ہوں گی وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلے ہم اپنے سیشن کے آبجیکٹو پر بات کرتے ہیں، پھر میں آپ کو ریڈیستھیزیا کے معنی اور مفہوم سمجھاؤں گا اور بتاؤں گا کہ یہ لفظ کیسے وجود میں آیا۔ پھر ہم پینڈولم کی تاریخ کے بارے میں اہم جائزہ لیں گے اور پھر بتاؤں گا کہ پینڈولم ہومیوپیتھی میں کن مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آخر میں ہم اس کا نچوڑ یعنی نتیجے کی بات کریں گے، جو میں نے اپنے 25 سال کے عرصے میں اپنے تجربے سے حاصل کیا۔ میں چاہوں گا کہ آپ لوگ مجھے غور سے سنیں تاکہ کچھ نہ کچھ معلومات یہاں سے حاصل کر کے جائیں۔ ہمارے اس سیشن یا انرجی سینٹر کے آغاز کا کیا مقصد ہے؟ ہمارا مقصد ہے کہ your energy learn, heal and transfer with radiesthesia. Awaken your energy, learn, heal and transform with radiesthesia. اس جملے کا مطلب یہ ہوا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہر چیز میں سے نکلنے والی انرجیز، توانائیوں کو محسوس کرنے کا فن سیکھ سکیں اور اپنے اندر یکسوئی پیدا کر کے اپنی توانائی کو متوازن کر سکیں اور دوسروں کی توانائیوں کو بھی ان میں متوازن کرنے کا ہنر سیکھ سکیں اور اپنے نظریے کو تبدیل کر کے اپنی زندگی میں مثبت سوچ اور روحانی ارتقاء پیدا کر سکیں۔ آئیے بات آسانی سے سمجھانے کے لیے جملے میں موجود الفاظ کی الگ الگ وضاحت پیش کرتے ہیں۔ Awaken your energy۔ دنیا میں موجود ہر چیز، چاہے وہ چاند، ستارے ہوں، سورج ہو، پھول، پودے، جاندار ہوں یا انسان، ہر چیز میں سے کائنات توانائیوں کا اخراج جاری و ساری ہے۔ یعنی اگر کہا جائے تو انرجی پر ہی کائنات کا سلسلہ قائم و دائم ہے۔ Awaken your energy کا مطلب یہ ہے کہ آپ ریڈیستھیزیا کے ذریعے توانائی کو محسوس کر کے بیدار کر سکتے ہیں تاکہ جسم، ذہن اور روح میں توازن واپس آئے اور یکسوئی پیدا ہو۔ لرن ہیل کا مطلب ہے کہ جب ہم ریڈیستھیزیا یا پینڈولم ٹیکنیک کے ذریعے سے توانائی کو سمجھ لیتے ہیں اور محسوس کرنے کا فن جان لیتے ہیں اور ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ توانائی کیسے کام کر رہی ہے، یہ کیسے کام کرتی ہے، تو ہم خود میں اور دوسروں میں توانائی کے بہاؤ کو متوازن کر کے جسمانی، ذہنی اور جذباتی سطح پر شفا حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹرانسفارم ود ریڈیستھیزیا۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کو یہ سکھا سکیں کہ جب اندر کی توانائی بیدار اور متوازن ہو جاتی ہے تو انسان کی سوچ، احساسات اور زندگی کا زاویہ ہی بدل جاتا ہے۔ اب وہ ایک عام انسان نہیں رہتا بلکہ ایک باشعور انسان کی حیثیت سے زندگی گزارتا ہے، اور یہ تبدیلی اس کی اندرونی سکون، مثبت سوچ اور روحانی ارتقاء کا ذریعہ بنتی ہے۔ مختصر مطلب یہ ہوا کہ ہم آپ کو سکھانا چاہتے ہیں کہ ریڈستھیسیا ایک ایسا علم ہے جو انسان کو اپنی اندرونی توانائی کو پہچاننے، توازن میں لانے اور زندگی میں مثبت تبدیلی پیدا کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ ریڈستھیسیا کے کیا معنی ہیں اور یہ کیسے وجود میں آیا۔ ریڈستھیسیا دو لفظوں سے مل کر بنا ہے۔ چونکہ ریڈستھیسیا دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، پہلا ریڈیس جو لاطینی زبان کا لفظ ہے، یعنی لیٹن ورڈ ہے، جس کے معنی ہیں رے یا ریڈیشن، مطلب شعاع، یا آپ اسے انرجی کی کرن بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور دوسرا لفظ ہے ایستھیزس، جو کہ یونانی زبان کا لفظ ہے، یعنی گریک ورڈ ہے۔ اس کے معنی ہے محسوس کرنے کا فن، اور ان دونوں سے مل کر یہ لفظ ریڈستھیسیا بنتا ہے۔ اس کا مکمل مطلب یہ ہوا کہ ریڈیشن کو محسوس کرنے کی صلاحیت یا پھر توانائی کی لہروں اور ارتعاشات یعنی وائبریشنز کو محسوس کرنے کا فن۔ اگر سادہ الفاظ میں دیکھا جائے تو ریڈستھیسیا ایک ایسا فن اور علم ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان افراد، اشیاء یا مقامات سے خارج ہونے والی توانائی کی شعاؤں کو محسوس کر سکتا اور سمجھ سکتا ہے، اور اس کے لیے عام طور پر پینڈولم یا ڈاؤزنگ راڈ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب چلیے ہم چلتے ہیں ہسٹری آف پینڈولم کی طرف۔ ہسٹری آف پینڈولم یعنی پینڈولم کی ابتدا کب سے ہوئی۔ پینڈولم کوئی آج کی ایجاد نہیں، بلکہ ہزاروں سال پہلے سے لوگ اس کی مدد سے مختلف کام لیتے آئے ہیں۔ جب سائنس نے ترقی نہیں کی تھی اور نئی جدید ٹیکنالوجیز اور مشینیں بھی ایجاد نہیں کی تھی، مگر لوگوں کے معاملات جاری و ساری تھے۔ اس پینڈولم کی وجہ سے قدیم مصر، چین اور یونان میں لوگ ایک لٹکے ہوئے وزن کے جھولنے کی حرکت کو غور سے دیکھتے تھے، اور تحقیق کے بعد انہوں نے اسے وقت ناپنے، قسمت معلوم کرنے اور روحانی رہنمائی کے لیے استعمال کیا۔ پرانے یورپ میں، خاص کر فرانس اور جرمنی میں، لوگ وائی شیپ کی لکڑی اور بعد میں پینڈولم لے کر زمین پر چلتے تھے، اور جب اس کے نیچے زمین میں کہیں پانی کی وائبریشنز پینڈولم محسوس کرتا تو وہ ہل کر اس کی نشاندہی کر دیتا۔ تو سب سے پہلے اسے پانی کی تلاش واٹر ڈاؤزنگ کے لیے استعمال کیا گیا، جو آج بھی مختلف جگہوں پر کیا جاتا ہے۔ مڈل ایجز میں مدھیہ کال کے لوگ پینڈولم سے سونا، چاندی یا خزانہ تلاش کرتے تھے اور حاصل بھی کر لیا کرتے تھے۔ ان کا کہنا بھی یہی تھا کہ ہر دھات یا میٹل کی وائبریشن ہوتی ہے اور پینڈولم اس پر ری ایکٹ کرتا ہے۔ اس کے بعد اس تحقیق کی 1852 میں ایک برٹش سائنٹسٹ اور فزیولوجسٹ ولیم بینجامن کارپینٹر نے ایڈیو موٹر تھیوری پیش کی، اور اس نے اس پرانے روحانی طریقے کو سائنٹیفک زبان دی اور پینڈولم کے عمل موٹیفکلی پروف کیا۔ اس نے بتایا کہ پینڈولم کی حرکت کوئی جادوئی قوت سے نہیں ہوتی، بلکہ انسانی ذہن، سب کانشس مائنڈ کی اندرونی اثرات اور ہلکی مسلز موومنٹ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ سن 1500 کے آخر میں گلیلی نے اپنی پہلی سائنسی تحقیق پیش کی، اور انہوں نے دریافت کیا کہ پینڈولم کے جھولنے کا جو وقت ہے وہ ہمیشہ برابر یعنی کانسٹنٹ رہتا ہے، جسے آئسوکرونزم کہا جاتا ہے۔ 1665 میں ڈچ سائنسدان کرسچن ہوجنز نے اسی اصول پر ایک پینڈولم گھڑی ایجاد کی، جس کی مدد سے لوگ وقت کا تعین کرنے لگے، اور یہ گھڑی 200 سال کے عرصے تک استعمال کی گئی، جب تک کہ جدید میکینیکل اور کوارٹز گھڑیاں 20ویں صدی میں ایجاد نہیں ہوئیں۔ پھر فرانس کے پادری اور سائنسدان ابی مرمٹ نے ریڈستھیسیا کا نظریہ پیش کیا،
اور بتایا کہ پینڈولم کے اندر توانائی کی لہروں کو محسوس کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ یہ فن یورپ سے ایشیا اور دنیا بھر میں پھیل گیا۔ اب آتے ہیں ماڈرن یوزز کی طرف۔ آج کے جدید دور میں پینڈولم وسیع پیمانے پر استعمال ہوتا ہے۔ یہ توانائی کے توازن اور علاج کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، الٹرنیٹیو ہیلنگ اور واٹر ڈاؤزنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ ڈیسیجن میکنگ اینڈ انٹیوشن کے لیے، یعنی فیصلہ سازی اور وجدان کو مضبوط کرنے کے لیے، ایجوکیشن اور فزکس میں تعلیمی تجربات اور توانائی کے بہاؤ کو سمجھنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ یوز آف پینڈولم ان ہومیوپیتھی۔ ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ہومیوپیتھی میں یہ ریمیڈی کی سلیکشن یعنی درست دوا کے انتخاب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ ہر ہومیوپیتھک دوا کی اپنی ایک مخصوص توانائی اور ارتعاش یعنی فریکوینسی ہوتی ہے۔ مریض کی جذباتی اور جسمانی کیفیت کے مطابق اس سے بھی توانائی کی لہریں کارج ہوتی ہیں، اور ہم پینڈولم مریض اور دوا کے درمیان ہم آہنگی کو محسوس کر کے درست دوا کا انتخاب کرنے میں مدد حاصل کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اسے صرف پوٹینسی کی سلیکشن کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مثلا مریض آیا اور اس نے اپنے مرض کی علامات بتائیں، اور اس کی علامات کے مطابق اس کی دوا پلساٹیلا بنی، تو اب پلساٹیلا کی پوٹینسی کون سی دی جائے، اس کے انتخاب کے لیے ڈاکٹر پینڈولم کا استعمال کرتا ہے۔ ہومیوپیتھک میں پینڈولم ڈوسیج ٹیسٹنگ یعنی خوراک اور وقفے کے تعین کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یعنی ہم نے اسے 1 ہفتے کی دوا دی، پھر وہ جب دوبارہ آیا تو اب یہ چیک کیا جاتا ہے کہ آیا اسے اس دوا کی دہرانے کی دوبارہ ضرورت ہے کہ نہیں۔ اس کے علاوہ پینڈولم ٹیسٹ انرجی فیلڈ یعنی توانائی کے میدان یا اورا کی جانچ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی اس کی ہتھیلی پر موجود ایکوپنکچر پوائنٹس کی مدد سے اس کی امبیلنس انرجی چیک کی جاتی ہے کہ اس کے کس آرگن یا حصے میں تکلیف ہے۔ جیسے جدید دور میں لوگ الٹرا ساؤنڈ کر کے اندر کے آرگنز کے بارے میں جانچ کرتے ہیں، ایسے ہی پینڈولم بغیر کسی ٹیسٹ کے ڈاکٹر کی رہنمائی میں مددگار ثابت ہوتا ہے، اور وہ اس کی امبیلنس انرجی کی مدد سے اس بات کا جائزہ آسانی سے لے پاتا ہے کہ اس کے کس حصے میں بیماری پیدا ہو رہی ہے یا موجود ہے۔ اب آتے ہیں ہم نتیجے کی طرف۔ نتیجہ یعنی کنکلوژن۔ ہنیمن کے قانون کے مطابق جو ہم نے ہومیوپیتھی میں پڑھا کہ لائک کیورز لائک، یعنی ہر بیماری کو اس دوا سے شفا ملتی ہے جو ایک تندرست انسان میں ویسی ہی علامات پیدا کرتی ہے، جس کا مطلب ہے جیسا مرض ویسی ہی دوا۔ اور ہومیوپیتھک دواؤں کی پوٹنٹائزیشن کی جاتی ہے، یعنی ان کے مادی اجزاء کو لطیف توانائی میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ یہ توانائی جسم کی وائٹل فورس یعنی زندگی کی قوت پر براہ راست اثر ڈال کر اس کا توازن بحال کرتی ہے۔ پینڈولم اس اصول کو ایسے ثابت کرتا ہے کہ وہ ایک ایسا آلہ ہے جو مریض کے اندر موجود وائٹل فورس کے عدم توازن کو محسوس کرتا ہے، اور ہر دوا اور ہر انسان کی اپنی ایک فریکوینسی اور توانائی کی پہچان ہوتی ہے۔ تو پینڈولم مدد کرتا ہے کہ کہاں جسم کی توانائی کمزور یا بگڑی ہوئی ہے، کون سی پوٹنٹائز دوا مریض کی توانائی سے ہم آہنگ ہے۔ یوں یہ اصول لائک کیورز لائک کو توانائی کی سطح پر ظاہر کرتا ہے۔ مشابہ توانائی اور مشابہ شفا۔ اگر سادہ الفاظ میں دیکھا جائے تو پینڈولم اس دوا کو تلاش کرتا ہے جس کی لطیف توانائی مریض کی بگڑی ہوئی زندگی کی توانائی سے میل کھاتی ہے، اور یہی ہم آہنگی، توازن اور شفا کا باعث بنتی ہے۔